من تہاون بالادب، علماء کہتے ہیں کہ جو ادب میں سستی کرتا ہے، یہ سوچ کے بھی ادب ہی تو ہے، سستی کرتا ہے یہ سوچ کے ادب ہی تو ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے سنت پر عمل کرنے سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور جو سنت میں سستی کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے فرائض سے محروم کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ اور جو فرائض میں سستی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی معرفت سے اسے محروم کر دیتے ہیں۔ بندہ پھر اللہ کو پہچان نہیں سکتا ہے، حالانکہ ہم سب یہاں اللہ کی معرفت کے لیے آئے ہیں، ہم سب یہاں اللہ کو پہچاننے کے لیے آئے ہیں۔ تو ادب سے بات شروع ہوئی، جا کے معرفت پہ ختم ہوئی۔ اگر ہم ادب کریں گے سنت پر عمل کی توفیق ملے گی، سنت پر عمل کریں گے فرائض پر عمل کرنے کی توفیق ملے گی، فرائض پر اگر عمل کرتے رہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ کی پہچان نصیب ہوگی۔ اس لیے کبھی بھی کسی بھی مجلس کے اندر جب دین کی بات ہو بہت ادب سے بیٹھنا چاہیے، بہت ادب سے سننا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا۔ جب جادوگر جادوگری کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کر رہے تھے، اس وقت وہ ایمان والے نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ چوغا پہنے ہوئے ہیں، تو ان جادوگروں نے بھی ان کی نقالی کرتے ہوئے چوغا پہنا، اور انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ حیت ہے، انہوں نے بھی ان کی نقالی کرتے ہوئے ان کی حیت اختیار کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ نقالی کی ادا اتنی پسند آئی اور موسیٰ علیہ السلام کی حیت کو اختیار کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی میدان میں جادوگروں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ علماء خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ایمان ملا ہے جادوگروں کو ادب کی وجہ سے ملا ہے، جادوگروں کو جو ایمان ملا ہے ادب کی وجہ سے ملا ہے۔ ایک موٹی مثال بھی پیش کرتے ہیں کہ ایک طرف فرشتہ ایک طرف فرشتے ہیں، اور جب آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے تب تک شیطان بھی فرشتوں کی صف میں تھا، معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کو درس دینے والا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور تمام فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اب اللہ کے حکم آنے کے بعد ادب کا تقاضا یہ تھا کہ ابلیس بھی فرشتوں کی طرح سجدے میں چلے جاتا، لیکن اس نے اللہ کے حکم کا انکار کر کے بے ادبی کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بے ادبی پسند نہیں آئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے شیطان رجیم بنا دیا۔ کہاں وہ معلم الملائکہ تھا، اب کہاں وہ شیطان مردود اور شیطان رجیم ہے۔ کہاں ایک زمانے کے اندر وہ عابد تھا اور آج سارے کے سارے حضرات اس سے پناہ مانگتے ہیں، نبی نے بھی خود کہا کہ اس سے پناہ مانگو۔ تو بھئی یہ ادب ہے، یہ ادب کی مجلس ہے، اس کے اندر جو پیچھے بیٹھے ہوئے ان سے پھر درخواست ہے کہ وہ قریب تشریف لائے، ادب کے ساتھ بات سنیں، دھیان سے بات سنیں، توجہ کے ساتھ بات سنیں، عظمت کے ساتھ سنیں، محبت کے ساتھ سنیں، اور سنتے وقت دل سے تصدیق کرے اللہ کی بات حق ہے، رسول کی بات حق ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان بني ادم خلقوا على طبقات شتى، فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا، ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا،
ومن من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ جل جلالہ و منوالہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمایا. ایمان کا ملنا، دین کا ملنا، اسلام کا ملنا، شریعت کا ملنا، قرآن مجید جیسی کتاب کا ملنا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی ملنا، رسول ملنا، پیغمبر ملنا، پیغمبر ملنا، یہ سب ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے، باعث افتخار ہے، فخر کی چیز ہے. یہ فخر کی چیز میں ڈنکی کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں فخر کرتے ہوئے، آپ بھی ڈنکی کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں فخر کے طور پر کہ ہم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور امت میں اللہ نے پیدا فرما کر ہم پر خصوصی فضل فرمایا، خصوصی کرم فرمایا، خصوصی احسان فرمایا. اب امت میں پیدا ہونے کے بعد میرے بھائی بہت ساری چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. اگر وہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوگی تو ہم مسلمان بنیں گے، اور مسلمان بھی کامل بنیں گے، ایمان والے بھی کامل بنیں گے. اور اللہ کو جو پسند ہے وہ کامل ایمان پسند ہے، اللہ کو جو پسند ہے وہ کامل اسلام پسند ہے. اس لیے کہ اللہ کامل ہے، اللہ کا مطالعہ بھی کمال والا ہے. دین ایمان اسلام کامل ہے، اس لیے اللہ کا مطالعہ بھی کمال کا ہے. اللہ فرماتے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تمہارے دین کو کامل کیا، ہم نے تمہارے دین کو مکمل کیا، ہمارا دین کامل ہے، ہمارا دین اسلام مکمل ہے. اللہ تبارک تعالیٰ مطالبہ کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے مسلمان بنو، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو. آدھے اندر آدھے باہر، آدھے تیتر آدھے بٹے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند ہے اسلام کا کامل ہونا، اللہ کو پسند ہے ایمان کا کامل ہونا. اب میرے بھائیوں، ایمان اگر مکمل ہوگا اور یقین ہمارا مکمل ہوگا تو ساری چیزیں ہمارے اندر رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ آتی رہے گی، اور دھیرے دھیرے ہمارا اسلام بھی کامل ہوتا رہے گا. میں اور آپ اپنی ذات سے کامل مسلمان بن کے، کامل ایمان والے بن کے زندگی بسر کریں گے. لیکن اس کے لیے محنت شرط ہے، اس کے لیے قربانی دینا شرط ہے، اس کے لیے اوقات کو لگانا شرط ہے، صلاحیت استعداد جو اللہ نے دی ہے وہ لگانا شرط ہے، جان اور مال جو اللہ نے دیا ہے وہ لگانا شرط ہے. جب تک ہم یہ چیزیں لگائیں گے نہیں تب تک ہمارے اندر دین اسلام حقیقی معنوں کے اندر اترے گا نہیں. یہ جو مبارک محنت ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ دعوت و تبلیغ والے محنت کر رہے ہیں، ان کا اپنا یہ کام ہے، اور نظام الدین دہلی ان کا مرکز ہے، اور ان کے اکابر کی ایک ٹیم ہے، اور یہ ایک نظام لے کر چلتے ہیں، بس ان کا یہ اپنا کام ہے. میرے بھائیوں، بلکہ یہ صرف اور صرف قاصد ہے، یہ صرف اور صرف پیغمبر ہے، یہ صرف پیغام کے پہنچانے والے ہیں. جیسے ڈاکیا کا کام خط کو پہنچانا ہے، ایسے ہی یہ محنت کرنے والوں کا کام دوسروں تک دین کا پہنچانا ہے. ورنہ مطالبہ اللہ کا ہے، ورنہ تقاضا اللہ کا ہے، ورنہ ارشاد اللہ کا ہے، ورنہ فرمان اللہ کا ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں سے مطالبہ کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں سے مطالبہ کیا، آمنو کما آمن الناس، اے مسلمانوں ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ہیں.
اسی پہلے پاری کی بالکل آخری صفحے کی آیت ہے. اللہ فرماتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ گے تو تمہیں ہدایت ملیں گی. دوسرے پاری کی آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے مسلمان بنو. تیسرے پاری کی آیت کریمہ ہے کہ وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وفی الآخرۃ من الخاسرین، جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اللہ کے پاس لے کر چلا جائے گا ٹوٹے میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا، نقصان میں رہے گا، خسارے میں رہے گا. اور ایسے اللہ تبارک تعالیٰ نے چوتھے پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو ایسے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت آئے. اسلام پر مرنے کا مطالبہ اللہ کا ہے، اسلام کو دنیا سے لے جانے کا مطالبہ اللہ کا ہے، اور کلمے پر موت آئے اس کا تقاضا خود اللہ نے ایک مسلمان پہ رکھا ہے کہ ہمیں کلمے پر موت آئے، ہمیں اسلام پر موت آئے، ہم دنیا سے دین و اسلام کو بچا کر لے کر چلے جائیں. حالانکہ دین ایمان اسلام کو بچا کر لے جانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا میں اور آپ سمجھ رہے ہیں. اس لیے کہ شیطان انسان کا جانی مالی دشمن نمبر 2 نمبر 3 پہ ہو سکتا ہے، لیکن شیطان سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ ایمان کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے. اور اس کی دشمنی شباب پر ہوتی ہے، اس کی دشمنی پرزور ہوتی ہے مرنے سے پہلے. وہ جب تک بندہ جیتا ہے اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر قوت ہے، سمجھنے کی سوچنے کی صلاحیت ہے، وہ تب بھی اس کو بہکاتا ہے، وہ تب بھی اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہلکی سی محنت کرتا ہے. مسلمان اس کی محنت کا شکار ہو کر اس کے بہکاوے میں آ کر نمازوں کو چھوڑتا ہے، روزوں کو چھوڑتا ہے، ذکر کو چھوڑتا ہے، تلاوت کو چھوڑتا ہے، اخلاق کو چھوڑتا ہے، معاملات کے اندر گڑبڑی کرتا ہے، صرف شیطان کی ادنا سی محنت کی وجہ سے بہک جاتا ہے. اب یہی شیطان مرنے سے پہلے جب اس کے ہوش حواس مرنے والے کے کم سے کم ہو جاتے ہیں، سننے کی طاقت سلب ہو جاتی ہے، سمجھنے کی طاقت سلب ہو جاتی ہے، اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، زبان سے بات کر بھی نہیں سکتا، ایسے مدہوشی کے عالم میں شیطان اس کے سرہانے بیٹھ کر یہ کہتا ہے، ایمان کے چھیننے کی باتیں کہتا ہے، الگ الگ شکلوں کے اندر آتا ہے. مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ برکتوں کا چھوٹا سا رسالہ، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر ماں کا انتقال ہوا ہے ماں کی شکل میں آتا ہے، باپ کا انتقال ہوا ہے شیطان باپ کی شکل میں آتا ہے، جو ان سے قریبی رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے اس قریبی رشتہ دار کے شکل میں شیطان آ کر اس کو بہکانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ دیکھ، ماں کی شکل میں آ کے کہہ رہا ہے کہ دیکھ ہم مسلمان تھے، اسلام کے ساتھ مرے، لیکن ہمارا بہت نقصان ہوا، اسلام کو چھوڑ کسی اور مذہب کو اختیار کر، تیرا فائدہ ہوگا. باپ کی شکل میں آ کر کہتا ہے کہ اسلام کو چھوڑ، تیرا فائدہ ہوگا. قریبی رشتہ دار کی شکل میں آ کر کہتا ہے کہ چھوڑ، تیرا فائدہ ہوگا. اور بھی اس کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کا وہ انتظام بھی کرتا ہے. اب اگر کمزور ایمان والا رہا تو میرے بھائیوں کتنے جلدی سے وہ اس کے ہاتھ پر ایمان کا سودا کرے گا. اس نے تو بڑے بڑوں کو نہیں چھوڑا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں میں سے ایک امام ہے اور خواب میں 100 مرتبہ اللہ کی زیارت کی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ کی زیارت کی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت قریب ہے. شیطان آ کر امام احمد بن حنبل سے کہہ رہا ہے کہ آپ میرے ہاتھ سے بچ رہے ہیں، دین ایمان اسلام کے ساتھ دنیا سے جا رہے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل اس کی بات سن کر کہتے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں. حالانکہ ایک طرف شیطان محنت کر رہا ہے، دوسرے طرف ان کے بیوی بچے، شاگرد، مرید اور ان کے متعلقین محبین بھی وہاں پر ہے. وہ ان کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، لیکن وہ کلمہ پڑھنے کے بجائے کہہ رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں. بظاہر کلمہ پڑھانے والوں کو لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے کلمے کے جواب میں کہہ رہے ابھی نہیں. اب اگر کلمہ نہیں پڑھیں گے تو موت تو آ رہی ہے، پھر کلمہ کب پڑھیں گے؟ تو کلمہ پڑھانے والے، تلقین کرنے والے سب پریشان ہوئے.
حضرت کو تھوڑا افاقہ ہوتا، ہوش آتا، ان کے قریب والے کہتے کہ ہم آپ کو کلمہ پڑھا رہے ہیں اور آپ ابھی نہیں کہہ رہے ہیں۔ حضرت کہتے کہ میں تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ شیطان مردود ملعون میرے سرانے بیٹھ کر مجھ سے بار بار یہ کہہ رہا ہے، احمد تو دنیا سے اسلام کو لے کر جا رہا ہے، کلمے کو لے کر جا رہا ہے، میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں جب تک میری روح نکل نہیں جاتی اور جب تک میری جان نکل نہیں جاتی تب تک تیرا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے مجھے ابھی بھی امید نہیں ہے کہ میں اپنا ایمان لے کر جا سکتا ہوں کہ نہیں لے کر جا سکتا ہوں۔ جب خاتمہ ایمان پر ہوگا تب یقین آ جائے گا کہ میں اسلام پہ مرا ہوں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی مدظل العالی کی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین ہے، تفسیر رازی تفسیر کبیر کے نام سے ان کی تفسیر آج بھی مارکیٹ کے اندر موجود ہے، علماء اس کو اپنے مطالعے میں رکھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ صرف 7 آیت کی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آیتیں گنو تو 7 بنتی ہے، 7 آیتوں کی تفسیر لگ بھگ 500 صفحے کے اندر کی ہے، 500 صفحے کے اندر لگ بھگ تفسیر ہے۔ بتاؤ کتنے بڑے عالم ہو گئے۔ انہوں نے ایمان پر 100 دلیلیں بنائی تھی۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایمان پر 100 دلیلیں بنائی تھی اور ایک ایک دلیل اتنی مضبوط کہ بڑا سا بڑا عالم اس زمانے کے اندر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی ایمانی دلیل کو توڑ نہیں سکتا تھا۔ خیر حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو شیطان ان کے پاس آ کر محنت کرنے لگا اور سوال کیا کہ راضی تم دنیا سے جا رہے ہو، کیا لے کر جا رہے ہو؟ امام راضی نے کہا میں ایمان لے کر جا رہا ہوں۔ کہا کہ تمہارے ایمان پر کیا دلیل ہے؟ امام راضی نے 1 پیش کی، اس نے فوراً توڑ دی، 10 پیش کی فوراً توڑ دی۔ شیطان کے سامنے 20 30 40 50 60 70 80 90 اور 99 دلیل پیش کی۔ شیطان ایک ایک کرتے سب کو توڑتا چلے گیا، ایک دلیل باقی تھی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ پسینے میں شرابور تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ اگر اس کمبخت ملعون مردود نے یہ 100ویں دلیل بھی توڑ دی تو میرا ایمان بچے گا کہ نہیں بچے گا۔ اللہ تبارک تعالی نے ان کے استاد محترم زندہ تھے، وہ وضو کر رہے تھے کسی اور جگہ پر، سامنے دیوار تھی، حضرت کو کشف ہوا، انہوں نے دل کی آنکھ سے دیکھا یہ سارا ماجرا۔ وہ جو برتن سے وضو کر رہے تھے اس برتن کو اٹھایا، دیوار پر پھینک کر مارا اور کہا کہ راضی تو اس شیطان مردود ملعون سے یہ کہیں کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا، اگر تو نے 100 کیا 1000 دلیل بھی پیش کیا، شیطان اتنا بڑا عالم ہے کہ وہ منٹوں سیکنڈوں کے اندر تمام دلیلوں کو توڑ کے رکھ دے گا۔ جی اس لیے مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم میں لفظ عین موجود ہے، تو یہ شیطان عالم بھی بہت بڑا تھا، عابد کے اندر لفظ عین موجود ہے، یہ شیطان عابد بھی بہت بڑا تھا، اس کے اندر علم بھی تھا، اس کے اندر عبادت بھی تھی، لیکن عاشق میں جو عین ہے وہ عین سے یہ محروم تھا کہ اگر اللہ سے یہ محبت کرنے والا ہوتا، اللہ سے عشق کرنے والا ہوتا تو اس کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ خیر وہ عالموں کا بھی گویا عالم ہے۔ تو میرے بھائیو شیطان سب پہ محنت کرتا ہے، چاہے علماء کا انتقال ہو، مفسرین کا انتقال ہو، نمازیوں کا انتقال ہو، وہ سب پر محنت کرتا ہے اس بات کی کہ ان کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر دوسری طرف اگر موت کے وقت کی حالت کو دیکھیں تو مرنے والا کیسی تکلیف میں رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ مرنے والے کو مرتے سمے جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کا اثر اور اس تکلیف کا درد قیامت تک اس کی ہڈیوں سے نہیں جائے گا، قیامت تک اس کی ہڈیوں سے نہیں جائے گا۔ جی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام سام، ایک بیٹے کا نام حام، ایک بیٹے کا نام یافس۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، 80-82 لوگ بچ گئے، باقی پورے دنیا کے لوگ مر گئے۔ بعد میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا چلائی ہے اور نسل چلائی ہے تو صرف 3 بیٹوں سے دنیا چلائی ہے، 82 لوگوں سے دنیا نہیں چلی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے حام سے،
دوسرے بیٹے سام سے اور تیسرے بیٹے یافیس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری دنیا کا نظام ابھی باقی رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایشیا کے لوگ یہ سب حام کی اولاد ہے، افریقہ کے لوگ یہ سام کی اولاد ہے، اور یورپ کے لوگ یہ سب یافیس کی اولاد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ نوح علیہ السلام بہت پہلے کے نبی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا کہ سیکنڈ لاسٹ نبی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور ہمارے نبی سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ و منوالہ نے بہت سارے معجزات دیے تھے۔ ان میں سے ایک معجزہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر کے بات کرتے تھے۔ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے اور بات کرتے، اور پھر اللہ کے حکم سے اس کو واپس چلے جانے کا کہتے وہ چلے جاتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے درمیان میں کسی کی قبر آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کس کی قبر ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کس کی قبر ہے؟ تو ان کے حواریوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں معلوم نہیں کس کی قبر ہے۔ کہا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی قبر ہے۔ تو ان حواریوں نے کہا کہ آپ کو اللہ نے معجزہ دیا ہے، آپ اللہ کے حکم سے ان کو زندہ کرو، ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے انہوں نے دعا کی، بِإِذْنِ اللہ کہا، وہ مردہ زندہ ہوا۔ تو حواریوں نے بھی دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، بات چیت ہوئی، پھر کہا کہ اللہ کے حکم سے چلے جاؤ۔ اب وہ مردہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم نے تو صرف تھوڑی دیر کے لیے آپ کو زندہ کیا تھا اللہ کے حکم سے، قیامت میں دوبارہ اللہ ہی زندہ کریں گے، ہمیشہ کے لیے ہم نے زندہ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا لیکن ایک شرط ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ شرط کیا ہے؟ کہا کہ شرط یہ ہے کہ میں جب سے مرا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک میرے ہڈیوں سے موت کا درد ختم نہیں ہوا ہے، اب دوبارہ مجھے موت کا درد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ گارنٹی لیتے ہیں تو پھر میں مرنے کو تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ بہت پہلے نبی کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے اور نوح علیہ السلام کے درمیان میں کتنے ہزار سالوں کا فاصلہ گزرا ہوگا، میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایسے درد کے وقت، نزا کی تکلیف کے وقت شیطان آ کر ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے صرف اس بات پر کہ یہ ایمان کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد پوچھا کہ آپ نے اپنے آپ کو روح نکلتے وقت کیسا پایا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے آپ کو ایسا پا رہا تھا جیسے زندہ چڑیا کو آگ پر بھونا جا رہا ہو، زندہ چڑیا آگ پر بھونا جا رہا ہو۔ فرمایا ایک روایت میں کہ ایسا میں اپنے آپ کو پا رہا تھا جیسے کہ زندہ بکری کی کھال نکالی جا رہی ہو۔ کہتے ہیں کہ 3000 تلواروں کی کاٹ ایک طرف اور موت کی تکلیف ایک طرف، 3000 تلواروں کی کاٹ کا اتنا درد نہیں جتنا روح نکلتے سمے درد ہوتا ہے۔ اب بتاؤ جب درد اس طرح ہو، شیطان بیٹھ کر محنت کر رہا ہو، ایمان والا اگر کچا ایمان والا ہے اور زندگی بھر اس نے ایمان پر محنت نہیں کیا اور اپنے یقین کو بنانے کی محنت نہیں کیا، تو اللہ کا غیبی ایک نظام بھی رہتا ہے، فکر کی بات نہیں ہے، اللہ کا ایک غیبی نظام بھی ہے۔ اگر ہم لگے رہیں گے اپنے کام میں، محنت میں لگے رہیں گے، ایمان یقین کو بناتے رہیں گے اور ایمان یقین کو بڑھاتے رہیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا غیبی نظام یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ فرماتے کہ بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ایک مرتبہ نہیں کہتے آج آگے سن لیا اور بعد میں چھٹی ہو گئی، نہیں، بلکہ ہمیشہ کہتے ہیں، موت تک کہتے ہیں اور یہ سنتے رہتے ہیں
کہ کرنے والی ذات تن تنہا صرف ایک اللہ کی ہے، زبان سے یہ بولتے رہتے ہیں کہ کرنے والی ذات تن تنہا صرف ایک اللہ کی ہے، اور یہ کہتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے والی ذات تن تنہا صرف ایک اللہ کی ہے، نفع نقصان کے مالک تن تنہا صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ فرماتے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ جس سے چاہتا ہے حکومت چھینتا ہے، وتعز من تشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، یہدی لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ویذل من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، یغفر لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے، ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا، اللہ جس عورت کو چاہتے صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتے ہیں، ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتے صرف لڑکے ہی لڑکے دیتے ہیں، اور یزوجہم ذکرانا و اناسا، اللہ جس کو چاہتے ہیں لڑکے لڑکیاں دونوں دیتے ہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جس کو چاہتے ہیں بانجھ بناتے ہیں، نہ لڑکا دیتے ہیں نہ لڑکی دیتے ہیں، اولاد سے محروم کرتے ہیں، انہو اضحک، اللہ وہ ذات ہے جو ہنساتی ہے، یعنی اللہ جس کو چاہتے ہیں خوش کرتے ہیں، وہ ابکا، اللہ جس کو چاہتے ہیں غمگین کرتے ہیں رلاتے ہیں، انہو اماتا، اللہ جس کو چاہتے ہیں موت دیتے ہیں، وہ احیا، اللہ جس کو چاہتے ہیں زندگی دیتے ہیں، انہو اغنا، اللہ جس کو چاہتے ہیں مالدار بناتے ہیں، وہ اقنا، اللہ جس کو چاہتے ہیں فقیر بناتے ہیں، یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کا چاہتے ہیں رزق کشادہ کرتے ہیں، ویقدر، اللہ جس کا چاہتے ہیں رزق تنگ کرتے ہیں، لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اللہ فرماتے کہ ہمارے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے، مخلوق نہ کسی کو نفع دے سکتی ہے، مخلوق نہ کسی کو نقصان سے بچا سکتی ہے، مخلوق نہ کسی کو حیات دے سکتی ہے، مخلوق نہ کسی کو موت دے سکتی ہے، مخلوق نہ دوبارہ قیامت میں کسی کو زندہ کر سکتی ہے۔ اللہ فرماتے یہ ہمارے کام ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں نفع دیتے ہیں، ہم جس سے چاہتے ہیں نقصان سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں موت دیتے ہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں حیات دیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے والے بھی اکیلے اللہ ہے۔ یہ میرے بھائیوں کلمہ ہے، اس کو کہتے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، اور ایک مرتبہ نہیں کہتے ہیں، ثم استقاموا، ہمیشہ کہتے رہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے لا کے معنی عربی کے اندر آتے ہیں انکار کے، لا کے معنی آتے ہیں نفی کے، لا کے معنی آتے نہیں کے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے لا کی تلوار ہمارے ہاتھ میں دی ہے، نفی کی تلوار اللہ نے میرے اور آپ کے ہاتھ میں دی ہے، انکار کی تلوار اللہ نے میرے اور ہاتھ میں دی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ تلوار چلاؤ، جہاں جہاں سے تمہیں ہوتا ہوا نظر آئے فوراً اس پر تلوار نفی کی چلاؤ، اور کہو الا اللہ، اس سے نہیں ہوا، کرنے والے اللہ ہے۔ لا الہ، لا الہ، زمین والوں سے کچھ نہیں، الا اللہ، سب کچھ اللہ سے۔ لا الہ، آسمان والوں سے کچھ نہیں، الا اللہ، سب کچھ اللہ سے۔ لا الہ، جبرائیل میکائیل اسرافیل سے کچھ نہیں، الا اللہ، سب کچھ اللہ سے۔ لا الہ، ولی نبی سے کچھ نہیں، الا اللہ، سب کچھ اللہ سے۔ لا الہ، قطب ابدال پیر سے کچھ نہیں، الا اللہ، سب کچھ اللہ سے۔ لا الہ، بری بحری سے کچھ نہیں، الا اللہ، سب کچھ اللہ سے۔ لا الہ، خشکی کری والے سے کچھ نہیں، الا اللہ، سب کچھ اللہ سے۔ لا الہ، نوری ناری سے کچھ نہیں، الا اللہ، سب کچھ اللہ سے۔ لا الہ، جنات انسان سے کچھ نہیں، الا اللہ، سب کچھ اللہ سے۔ لا الہ، نیک و بد سے کچھ نہیں، الا اللہ، سب کچھ اللہ سے۔ لا الہ، امیر غریب سے کچھ نہیں، الا اللہ، سب کچھ اللہ سے۔ لا الہ، دکان مکان سے کچھ نہیں، الا اللہ، سب کچھ اللہ سے۔ لا الہ، سونے چاندی سے کچھ نہیں، الا اللہ، سب کچھ اللہ سے۔ لا الہ، اپنوں اور پرائیوں سے کچھ نہیں، الا اللہ، سب کچھ اللہ سے۔ لا الہ، بیٹوں اور بیٹیوں سے کچھ نہیں، الا اللہ، سب کچھ اللہ سے۔ لا الہ، بھائیوں بھتیجوں سے کچھ نہیں،
الا اللہ سب کچھ اللہ سے. اللہ فرماتے کہ لا کی تلوار تمہیں جہاں جہاں سے دکھائی دے رہا ہے وہاں پر چلاؤ اور کہو کہ کرنے والے اللہ ہے. جی الا اللہ کہنا آسان ہے، یعنی کہ یہ کہنا آسان ہے کہ اللہ سے ہوا، لیکن یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ روپیوں سے نہیں ہوا، دکان سے نہیں ہوا. دکان میں بیٹھ کر دکان سے ہوتا ہوا اس کو نظر آ رہا ہے، انکار کرنا مشکل ہے. روپیہ پیسہ دھن دولت اس کے پاس ہے، دھن دولت روپے پیسوں میں رہ کر اس کو روپیوں پیسوں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس لیے روپیوں پیسوں کا انکار کرنا مشکل ہے. کہتے ہیں کہ پہلے لا کی تلوار تم چلاؤ، مشق کرو تو الا اللہ خود بخود تمہارے دل کے اندر آئے گا اور تمہاری زبان بولے گی، تمہارا دل بولے گا کہ کرنے والے اللہ ہے. میرے بھائیوں یہ ہمارا سبق ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے کہ ہمارا رب اللہ ہے. رب کے معنی ہے پالنے والا. عموماً اس کا جو ترجمہ اردو کے اندر کیا جاتا ہے سمجھانے کے لیے وہ یہی کیا جاتا ہے کہ رب کا معنی ہے پالنے والا. میرے بھائیوں یہ جو رب والی صفت ہے یہ بھی بہت مشکل سے بہت دیر کے بعد دل میں اترتی ہے، ورنہ اللہ کو اللہ کہنا آسان ہے، اللہ کو خدا کہنا آسان ہے، اللہ کو الہ کہنا آسان ہے، اللہ کو معبود کہنا آسان ہے، اللہ کو مسجود کہنا آسان ہے، اللہ کو مطلوب کہنا آسان ہے، اللہ کو مقصود کہنا آسان ہے، اللہ کو محمود کہنا آسان ہے. لیکن علماء فرماتے رب کہنا بھی آسان لیکن یقین رکھنا مشکل ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے زیادہ اپنی رب والی صفت کو رٹوایا ہے. جی تھوڑی سی کرسی بہت جلدی لگا کر بیٹھو، اصل میں علماء بھی ہے. ٹھیک ہے، اصل میں بہت دیر تک بیٹھنا پڑتا ہے. آپ لوگوں کے ادب سے نہیں رہنا چاہیے، ٹیک لگانا اجازت نہیں ہے. جی درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا جی رب والی صفت میرے بھائی اللہ نے بہت رٹوائی ہے. میں تھوڑا سا اس کا خلاصہ آپ کو بتاؤں. دیکھیے عالم ارواح میں ساری روحیں جمع تھی. ابھی دنیا نہیں بنی. ساری روحوں کو اللہ نے اکٹھا کیا، سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ دنیا ابھی بنی نہیں ہے. دنیا کے بننے سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے سوال کیا. سوال میں اپنے رب والی صفت لے کر آئے اور کہا بتاؤ دنیا بننے کے بعد دنیا میں جاؤں گے، ساری چیزیں استعمال کروں گے، دکانوں میں رہوں گے، کھیتی باڑی کرو گے، ملازمت کرو گے، نوکری کرو گے، وہاں جانے کے بعد مجھے پالنے والا سمجھو گے کہ اپنے کاروبار، بیوپار، تجارت اور کھیتی باڑی سے پلنے کا یقین رکھو گے. ساری روحوں نے اس زمانے میں کہا تھا پالو بلا. اور سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے کہا کہ بے شک ہم آپ کو ہی پالنہار سمجھیں گے. ٹھیک، یہ سب سے پہلے عالم ارواح میں اللہ نے لفظ رب استعمال کیا. اس کے بعد دنیا بنی. دنیا بننے کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نبوت کے سب سے آخری ہے. آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. اللہ نے 5 آیتیں قرآن کریم کی نازل فرمائی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم. ان 5 آیتوں میں لفظ رب 2 مرتبہ ہے. لفظ رب 2 مرتبہ ہے. مطلب کیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے اس رب کے نام سے جو ساری مخلوق کو کھلاتا ہے، ساری مخلوق کو پالتا ہے، ساری مخلوق کی تربیت کرتا ہے. تو سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کے نبوت کے دیتے سمے لفظ رب استعمال کیا. پھر 6 مہینے تک نبی پر وحی نہیں آئی، اس کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں. 6 مہینے کے بعد وحی آئی. پھر اللہ نے سورہ مدثر کی 5 آیتیں نازل فرمائی. یا ایھا المدثر
قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ان 5 آیتوں میں بھی لفظ رب 2 مرتبہ ہے، لفظ رب 2 مرتبہ ہے. پھر میرے بھائیو قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. پھر میرے بھائیو سورہ فاتحہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، چاہے فجر کی 2 سنتیں ہو تو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اور ایسی ہی فرض کی پہلی 2 رکعتیں ہو اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. باقی جو 2 رکعتیں ہیں ان میں پڑھنا سنت ہے. اب الغرض کوئی بھی نماز اٹھا لو آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس سورہ فاتحہ میں لفظ رب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اب اس کے بعد میرے بھائیو یہ قیام کے اندر ہم نے لفظ رب کہا، رکوع کے اندر ہم جا رہے ہیں تو سبحان ربی العظیم. تسبیحات بہت ساری ہو سکتی تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تسبیح دی جس میں لفظ رب ہے. پھر اس کے بعد قومہ ہے، قومے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح دی ربنا ولک الحمد. قیام کے اندر ذہن بناؤ کہ پالنے والے اللہ ہیں، رکوع کے اندر ذہن بناؤ کہ پالنے والے اللہ ہیں، قومے کے اندر ذہن بناؤ کہ پالنے والے اللہ ہے. سجدے کے اندر جاؤ تو 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ کہو سبحان ربی الاعلیٰ. سجدے کے اندر ذہن بناؤ کہ پالنے والے اللہ ہے. پھر ایسے ہی قرآن میں شروع میں ہے الحمدللہ رب العالمین، قرآن ختم ہوتا ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. ابتدا میں ذہن بناؤ کہ پالنے والے اللہ ہے، اختتام میں ذہن بناؤ پالنے والے اللہ ہے، قیام میں ذہن بناؤ پالنے والے اللہ ہے، رکوع میں ذہن بناؤ پالنے والے اللہ ہے، قومے میں ذہن بناؤ پالنے والے اللہ ہے، سجدے میں ذہن بناؤ پالنے والے اللہ ہے. پھر ان الذین قالوا ربنا اللہ، زندگی بھر یہ کہو کہ ہمارے پالنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. پھر میرے بھائیو یہ زندگی بھر کا کام اللہ نے دیا، اور اس کے بعد بندے کو موت آ جاتی ہے، اس کو نہلایا جاتا ہے، اس کو کفنایا جاتا ہے، اور پھر اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفنایا جاتا ہے. دفنانے والے چلے جاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، 3 سوال کرتے ہیں. نمبر 1 من ربو کا، من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے. حالانکہ من الہ کا بھی ہو سکتا تھا، تیرا الہ کون ہے. من الہ کا، تیرا الہ کون. من معبودو کا، تیرا معبود کون. یہ سوال ہو سکتا تھا، لیکن لفظ رب سے سوال کیا جائے گا بتا دنیا میں کس کو پالنے والا سمجھتا تھا. عالم ارواح سے بات شروع ہوئی، قبر تک بات چلی. تو میرے بھائیو یہ یقین بنانا ضروری ہے. بنائیں گے تو انشاءاللہ اس بات کا یقین دل کے اندر بیٹھے گا کہ بے شک پالنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ فرماتے کہ جو اپنا زندگی بھر کا کام بنائے گا، صبح شام دن رات جلوت خلوت اور سفر حضر صحت بیماری خوشی غمی کے اندر یہ کہتا رہے گا کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ فرماتے جب اس کی موت کا وقت قریب آئے گا تو ادھر شیطان آ کر اس پر محنت کرے گا، لیکن ہم ہمارا غیبی نظام چلائیں گے کہ فرشتوں کو اس کے پاس بھیجیں گے. تنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اس کے پاس آ کر کہیں گے اللہ تخافو، خوف نہ کر، ولا تحزنو، غم نہ کر. اس لیے کہ مرنے والے کو 2 چیزیں ستاتی ہیں. نمبر 1 خوف ستاتا ہے، نمبر 2 غم ستاتا ہے. خوف اس بات کا ستاتا ہے کہ کبھی قبر کو دیکھا نہیں ہے، اب قبر کو دیکھنا ہے. کبھی قبر میں سوئے نہیں ہے، آج قبر میں سونا ہے، اور ابھی تک سب کے ساتھ سوئے تھے، اب اکیلے سونا ہے تو میرا کیا ہوگا. اس بات کا اس کو خوف ہوتا ہے. اور غم اس بات کا ہوتا ہے کہ میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا. فرشتے اس کو کہتے اللہ تخافو، خوف نہ کر، ولا تحزنو، غم نہ کر، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اس جنت کی بشارت اور خوشخبری لے لے جس جنت کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے. پھر فرشتے اس کو کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تیرے دوست تھے اور آخرت میں بھی تیرے دوست رہیں گے. اللہ اکبر. دنیا میں بھی ہم تیرے دوست تھے، آخرت میں بھی تیرے دوست رہیں گے. تو جب دنیا میں دوست ہے تو دوست کو مصیبت میں چھوڑتا ہے کہ کام آتا ہے. اس کو معلوم ہے، فرشتوں کو معلوم ہے کہ اب شیطان آ کر محنت کرے گا،
اب اس کو ہم بے یار و مددگار چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہیں. اگر ہم نے اس کو بے یار و مددگار چھوڑ کے چلے گئے تو شیطان اس کو آ کر ستائے گا. اس لیے شیطان کو ہٹاتے ہیں, شیطان کو دفع کرتے ہیں. لیکن میرے بھائیو یہ انہی کے حق میں بات ہوگی جو محنت کرنے والے ہوں گے. ورنہ ایسی بھی کارگزاریاں ہے کہ ایک بندے کا انتقال ہو رہا ہے اور اس کو کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ کلمہ پڑھنے کے بجائے کہہ رہا ہے ایک گلاس تو بھی پی, ایک گلاس مجھے بھی پلا, ایک گلاس تو بھی پی, ایک گلاس مجھے بھی پلا. اس کی پوری زندگی کو چھانا گیا تو دیکھا گیا کہ پوری زندگی صرف شراب پینے میں اس کی گزری ہے. یہی بولتے بولتے مر گیا. ایک بندے کو کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے, وہ کلمہ پڑھنے کے بجائے کہہ رہا ہے یہ گٹا اتنے کا ہے, یہ گٹا اتنے کا ہے, یہ گٹا اتنے کا ہے, یہ گٹا اتنے کا ہے. یہ بولتے بولتے دنیا سے چلے گیا. ایک کتاب کے اندر واقع لکھا ہے کہ ایک بندے کو مرنے سے پہلے کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے. وہ کلمہ سن بھی رہا ہے, کلمہ سمجھ بھی رہا ہے, اور ساری باتیں زبان سے نکل رہی ہے سوائے کلمے کے. اور وہ کلمے کی تلقین کرنے والوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا کلمہ مجھے سنائی دے رہا ہے, تمہارا کلمہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی زبان سے کلمہ پڑھ کر کلمے پر مجھے موت آئے, لیکن کوئی چیز مجھے کلمہ پڑھنے سے روک رہی ہے. یہ کہتے کہتے مر گیا. بعد میں اس کی زندگی کو ذرا کھنگالا گیا تو دیکھا گیا کہ وہ دکان پہ بیٹھ کر ڈنڈی مارا کرتا تھا. دکان پہ بیٹھ کے ڈنڈی مارا کرتا تھا. ڈنڈی جس زمانے کے اندر وہ کاٹے والا ترازو رہتا, اور یہ بیچ میں جب وہ بالکل کاٹا آ جاتا تو مطلب ماپ برابر ہو گیا, سامنے والے کو چیز دی جاتی. یہ اس کے اندر ڈنڈی مارا کرتا تھا. یہی کاٹا اس کے حلق میں اٹکا مرنے سے پہلے اور کلمے سے روک رہا تھا. میرے بھائی اتنا آسان نہیں ہے جتنا میں اور آپ سمجھ رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے اللہ تبارک تعالی نے مطالبہ کیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ایسے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے, اور جب تمہیں موت آئے تو اسلام پر موت آئے. تو اب ہم جو محنت کر رہے ہیں یہ بھی اسلام پر موت آنے کی, کلمے پر موت آنے کی, ایمان پر موت آنے کی کر رہے ہیں. ہمارے جو اکابر ماشاءاللہ کام میں لگے ہوئے ہیں, پرانے بھی اکابر موجودہ بھی اکابر, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس محنت کے کرنے والوں کے متعلق ہم لمبے چوڑے دعوے تو نہیں کرتے ہیں کہ کون قطب بنے, کون ابدال بنے, کون پیر بنے, کوئی ولی بنے. ہم اس کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں, لیکن اتنا کرم اللہ کے بھروسے پر اور توکل پر کہتے ہیں کہ جو اس کام کو کرتا رہے گا اللہ تبارک تعالیٰ کلمے پر اس کا خاتمہ فرمائے گی, ایمان پر اس کا خاتمہ فرمائیں گے. اس لیے کہ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے تم زندگی بسر کرو گے ویسے تمہیں موت آئے گی, جیسے تمہیں موت آئے گی کل قیامت کے دن تمہیں اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. ایسی پانچویں پارے کے اندر میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بھئی یہ مبارک محنت کی ذمہ داری گویا کہ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے عنوان اللہ نے طے کر کے رکھا ہے. یہ جو محنت کرنے والے یہ تو ہمارے بھلے کے لیے کر رہے ہیں, ہمارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں, ہم کو قریب لانے کے لیے کر رہے ہیں. ان کرنے والوں کا کوئی نفع اس کے اندر دنیا کا نہیں ہے, بلکہ یہ خود اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم اگر محنت کریں گے ہمارا بھی نفع ہوگا, جس پر محنت کریں گے اس کا بھی بھلا ہوگا. اللہ نے پانچویں پارے کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ اللہ پر, اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ رسول پر. اب یہاں ہونا یہ چاہیے تھا اللہ ایمان والوں کے بجائے دوسروں کو کہتے ہیں کہ اے فلاں فلاں قبیلے والوں, فلاں فلاں مذہب والوں اور فلاں فلاں دھرم والوں, تم ایمان لے کر آؤ اللہ پر, تم ایمان لے کر آؤ رسول پر. اللہ نے ان دھرم والوں سے کچھ نہیں کہا, اللہ نے کہا تو ان دین ایمان اسلام والوں سے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, کہ ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر. مطالبہ اللہ کا ہے, تقاضا اللہ کا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے چھٹے پارے کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, کہ جن کی صحبت میں رہنے سے
تمہارے ایمان پر زد آتی ہو، ایمان کا نقصان ہوتا ہو، ان کی صحبت سے بچو، ان کی صحبت میں مت رہو، اپنے دین کی ایمان کی حفاظت کرو۔ اگر تم دوسروں کی صحبت میں رہو گے یا غلط صحبت میں رہو گے، اس کی صحبت کا اثر تم پر پڑے گا اور تمہارا دین ختم ہو جائے گا۔ حضرت علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے ذیل میں لکھا ہے، ان الیہود والنصارى ان موالات الیہود والنصارى تورث الارتداد، کہ جو غلط صحبت میں رہتا ہے اور غلط لوگوں کو دوست بناتا ہے، ان کی غلط دوستی سے ایمان چھین جاتا ہے۔ اللہ خود فرما رہے کہ ان کے ساتھ مت رہو، رہنا ہے ایمان والوں کے ساتھ رہو، رہنا ہے مسجد کے اعمال کے پابند بن کے رہو، رہنا ہے اسلامی اعمال کے پابند بن کے رہو۔ تم اگر اچھی صحبت اختیار کرو گے، اچھی صحبت کا فائدہ تمہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے بڑے یہ فرماتے ہیں کہ ہم سب بیٹھنے والے مزیوار جماعت کے پابند بنے، جی مشورے کے پابند بنے، اور مسجد کی تعلیم کے اندر بیٹھنے والے بنے، گھر کی تعلیم کرنے والے بنے، مسجد کا پہلا گشت کرنے والے بنے، مسجد کا دوسرا گشت کرنے والے بنے، گھر گھر کی ملاقات کرنے والے بنے، اللہ کے راستے میں چلا 4 مہینے 3 دن نکلنے والے بنے۔ اگر تم یہ صحبت اختیار کرو گے، اپنے آپ کو مصروف رکھو گے، اپنے آپ کو مشغول رکھو گے، دوسروں کے ہتھے نہیں چڑھو گے۔ اللہ فرما رہے ایسے میرے بھائی 7 پاری کی آیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے گویا کہ 7 پارے کے اندر انبیاء کا تذکرہ کیا۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ نبی اور یہ پیغمبر اور یہ رسول بھی ہماری ذات میں، ہماری صفات میں تھوڑا سا بھی شرک کریں گے، ہم نبوت کو چھین لیں گے۔ میرے بھائیوں، انبیاء کرام علیہ السلام کو جب اللہ فرما رہے میں اور آپ کس پسند میں آئے، دھیان توجہ میرے بھائی بہت ضروری ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو یہ 7 پارے کی کچھ آیتیں میں نے سنائی، ورنہ کتنی ایسی آیتیں آپ کو پورے قرآن میں ملیں گی جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے گویا کہ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایمان کی، یقین کی، توکل کی باتوں کو ارشاد فرمایا کہ ایمان بناؤ، یقین بناؤ، توکل کو اپناؤ، ایمان بناؤ، یقین بناؤ، توکل کو اپناؤ۔ جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ نبی کو ارشاد فرماتے ہیں، فَإِذَا عَزَمْتَ، اے نبی جی اگر آپ کسی کام کے کرنے کا عزم کرے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کیجئے، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اس لیے کہ اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، جی امر کا صیغہ ہے، اللہ فرماتے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ حکم دے رہے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ ہمیں اس بات کا پابند بنا رہے ہیں کہ توکل اختیار کرو، یقین اختیار کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم کامل ایمان والے ہو۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات کو قرآن میں بیان کیا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں، انما المؤمنون، ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں، اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، واذا تلیت علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، زادتهم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وعلی ربهم یتوکلون، اور یہ اپنے رب پر کامل بھروسہ کرتے ہیں۔ جی ایسے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ اس کے اندر بھی ہے کہ ساری فضیلتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو صبر کرتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ فرماتے جب قرآن پاک کھولو پڑھنے کے لیے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے پناہ مانگو، اور اللہ فرماتے إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ، کہ شیطان کی چل نہیں سکتی، شیطان غالب آ نہیں سکتا
अलल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों पर, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और तवक्कुल और यकीन वालों पर शैतान गालिब नहीं आ सकता है। अल्लाह ने फरमाया एक जगह, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर कामिल भरोसा करता है, जो अल्लाह पर कामिल यकीन रखता है, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है, अल्लाह उसका कारसाज बन जाता है, अल्लाह उसके दुनिया और आखिरत के काम बना देता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है, आग में डाला जा रहा है, और बहुत लंबी चौड़ी आग है, कोई डालने के लिए तैयार नहीं। शैतान ने एक तदबीर बताई, उस तदबीर को इख्तियार करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हज़रत जिब्राईल आए और कहने लगे, इब्राहीम, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा गया हूँ, अगर आप चाहो मैं आपको गिरने से बचा सकता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको यहाँ से किसी और मुल्क को पहुँचा सकता हूँ, अगर आप चाहो मैं इस आग को बुझा सकता हूँ, अगर आप चाहो जो हुक्म दे मैं वो करने को तैयार हूँ। हज़रत जिब्राईल से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, तुम्हारी नुसरत की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह मेरी नुसरत के लिए काफ़ी है, तुम्हारी मदद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह की मदद मेरे लिए काफ़ी है, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं, बस अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, हस्बी अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। यही अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का जुमला सहाबा किराम ने उस ज़माने के अंदर कहा, इन्नन्नास क़द जमअ लकुम फख्शौहुम फज़ादहुम ईमाना वक़ालू हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। लोग कहते थे, सहाबा किराम को डरावनी बात बतलाते थे, खौफनाक खबर सुनाते थे, और कहते थे कि सारे लोग तुम्हें मारने के लिए जमा हो चुके हैं, फौजें तैयार हो चुकी हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, उनके पास सब कुछ है, तुम निहत्ते हो, वो सब कुछ लेकर आ रहे हैं, तुम कमज़ोर हो, वो कवी है, तुम उनसे डरो। फख्शहुम, लेकिन सहाबा किराम, अल्लाह फरमाते सहाबा किराम इस बात को सुनकर मुतासिर नहीं होते थे। फज़ादहुम ईमाना, इतनी भयानक बात को सुनकर भी उनका ईमान बढ़ जाता था। वक़ालू, और सहाबा कहते थे, हस्बुनल्लाह, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, व निअमल वकील, और अल्लाह तबारक ताला बेहतरीन कारसाज है। मेरे भाइयों, जैसे हमारा अपना ईमान बनेगा, बढ़ेगा, अल्लाह की मदद को अपने आंखों से उतरता हुआ हम देखेंगे, अल्लाह की नुसरत को उतरता हुआ देखेंगे। आज अल्लाह की नुसरत की मुझे और आपको बहुत ज़रूरत है, अल्लाह की मदद की मुझे और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मदद क्यों नहीं आ रही? इज्तिमाई तौर पर, यकीन की कमी की बुनियाद पर, ईमान की कमी की बुनियाद पर। अगर मेरे भाई इज्तिमाई तौर पर हम अपने ईमान यकीन को बनाने की एकजुट होकर मेहनत करें तो इंशाअल्लाह देखिए मदद कैसी नहीं आएगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया मोहतरमा को लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम निकले, साथ में अपने शेरख्वार बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर निकले। अल्लाह का हुक्म था, लक़दक मैदान में ले जाकर छोड़ो, ऐसी जगह पर ले जाकर छोड़ो जहाँ पर न खाना हो, जहाँ पर न पानी हो, जहाँ पर न दरख्त हो, जहाँ पर न घास फूस हो, जहाँ पर न इंसान हो, जहाँ पर न जिन्नात हो, बस माँ और बेटे को छोड़कर वापस आओ, बात भी मत करो। वो तुमसे पूछेंगे कि हमें यहाँ क्यों छोड़कर जा रहे, उनके सवाल का जवाब भी मत दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेकर पहुंचे, जहाँ अल्लाह की तरफ से हुक्म था वहाँ लेकर गए, बीवी को भी वहाँ बिठाया, बच्चे को भी उनके गोद में दिया, और मशकीज़े में थोड़ा पानी दिया, खाने का कुछ तोशा दिया, देकर वापस जाने लगे। हाजरा ने देखा कि जा रहे हैं तो वो भी उठ के खड़े हुई, और हज़रत इब्राहीम आगे हैं, हज़रत हाजरा पीछे हैं। हज़रत हाजरा कह रही, कहाँ जा रहे हो? हज़रत इब्राहीम खामोश। फिर वो आगे आगे, ये पीछे पीछे, कहाँ जा रहे हो? हज़रत इब्राहीम खामोश। आगे आगे, पीछे पीछे, कहाँ जा रहे हो? खामोश। हज़रत हाजरा समझ गई, चूँकि वो भी नबी की बीवी थी और नबी की सोहबत में रहने वाली थी, मंशा समझ गई और कहने लगी कि शायद अल्लाह ने इनको छोड़ने का हुक्म दिया है। तो इन्होंने सवाल किया, अल्लाहु अमरका, कि अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ सर के इशारे से जवाब दिया, हाँ। तो उस वक्त एक तारीख़ी जुमला हज़रत हाजरा ने कहा, और वो तारीख़ी जुमला आज भी किताबों के अंदर नकल दर नकल होता हुआ हम तक पहुँचा है। वो जुमला ये है, इज़ा ला युज़य्युना, तब तो फिर अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेंगे, तब तो अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेंगे। अगरचे यहाँ पलने की कोई शक्ल नहीं, अल्लाह पाल के रखेंगे। अगरचे यहाँ हमारे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह इंतज़ाम करके रखेंगे।
یہاں ہمارے لیے در اور گھر نہیں ہے، اللہ یہاں در اور گھر بنائیں گے. یہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے کھانے پینے کا انتظام کریں گے. میرے بھائیوں، ایک عورت ذات کا ایمان اور یقین توکل کی بنیاد پر نکلا ہوا جملہ، اللہ نے اس کی لاج رکھی اور آج وہ جگہ مکہ المکرمہ بنی ہے. اللہ اکبر. وہ جگہ کیا بنی ہے؟ مکہ المکرمہ بنی ہے. اللہ کی مدد ایسی آتی ہے میرے کامل بھروسہ کرنے والوں پر، اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد ایسی آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو انکم توکلوا علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر ایسے ہی بھروسہ رکھو جیسے بھروسہ رکھنے کا حق ہے، لرزقتم کما یرزق الطیر، تو تمہیں ایسی ہی روزی ملیں گی جیسے کہ پرندوں کو روزی ملتی ہے. کہ تغدو خماسا وتروح بکانا، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا پرندہ صبح سویرے خالی پیٹ جاتا ہے، شام میں بھرے پیٹ واپس آتا ہے. اللہ ایسی روزی روٹی دے گی جب تم کامل یقین بنانے کی محنت کرو گے. میرے بھائیو، ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا يدخل الجنت 50,000 بغیر حساب، کہ جنت میں يدخلون الجنت من امتی 70,000 بغیر حساب. نبی نے فرمایا کہ میرے امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. صحابہ حدیث سن رہے تھے، صحابہ نے نبی سے پوچھا یہ 70,000 جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو رہے ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہے، ان کی صفات کیا ہے؟ نبی نے 3 صفات بتلائی ہے. ان میں سے تیسری صفت یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ یہ اپنے رب پر کامل بھروسہ کرنے والے ہیں. جو کامل بھروسہ رکھے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے بھی بہت سارے لوگ 70,000 کے اندر ہو جاویں اور اللہ ان کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دے. اور عکاشہ بن محسن ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میرا شمار ان 70,000 میں ہو جائے اور اللہ بغیر حساب کتاب کے مجھے بھی جنت میں داخل کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ تمہارا شمار ان 70,000 صحابہ میں ہے، یہ 70,000 لوگوں میں ہے، 70,000 لوگوں میں ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے جیسے ان کو دعا دی ہے تو مجھے بھی دعا دیجئے کہ میرا شمار بھی ان میں ہو جائے جن کو اللہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد سبقک عکاشہ بہا، کہ عکاشہ تم سے اس بارے میں سبقت لے گیا ہے. جی تو میرے بھائیو، یہ ایمان یقین توکل کی بنیاد پر یہ سب فضائل ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے واقعات ہیں، ایک نہیں ہزاروں واقعات آپ کو ملیں گے. اللہ اکبر. حضرت جی عقبہ، کیا نام بتایا تھا عقبہ بن نافع. جی عقبہ بن نافع کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دین کی دعوت دیتے دیتے دنیا کے آخری کنارے پہنچے. ان کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے تھے، لیکن وہاں کوئی رہنے نہیں دے رہا تھا. بربر قوم وہاں آباد تھی، بربر قوم کے قبیلے وہاں آباد تھے. تو حضرت عقبہ بن نافع نے اپنے ساتھیوں سے کہا ڈرنے کی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں، اپن رہنے کا انتظام کریں گے. اور پھر جنگل، چونکہ وہاں بہت زیادہ جنگل تھا، اس کے اندر درندے تھے، اس کے اندر شیر چیتا تھے، اس کے اندر سانپ بچھو تھے. حضرت عقبہ بن نافع نے کہا کہ اپن انشاءاللہ ادھر ہی رہیں گے، لیکن وہاں رہنے کے لیے پہلے سانپ بچھو کا، درندوں کا، چرندوں پرندوں کا، شیر چیتا کا جانا ضروری تھا. یہ کیسے جائیں گے؟ تو عقبہ بن نافع نے ایک آواز لگائی، جنگل کے باہر کھڑے رہ کر کیا کی؟ ایک آواز لگائی، یا ایت الحیات والسباع، اے سانپو، اے درندو، اے شیر چیتا، انا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم معمولی لوگ نہیں ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. دین کی محنت کرتے کرتے ہم یہاں پہنچے ہیں. ارحلوا عنا، ہم سے دور ہو جاؤ، ہم سے ہٹ جاؤ. فإنا نازلون، اس لیے کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں. فمن وجدناه بعد ذلك قتلناه، اگر اس اعلان کے بعد کوئی شیر ہمیں دکھا، کوئی چیتا ہمیں دکھا، کوئی پھاڑ کھانے والا درندہ ہمیں دکھا، کوئی اسدہ ہمیں دکھا، کوئی سانپ ہمیں دکھا، تو ہم اسے مار دیں گے، ہم اسے قتل کر دیں گے. یہ اعلان کرنے کے بعد
وہاں جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ بڑے بڑے درندے، بڑے بڑے پھاڑ کھانے والے جانور اور شیر اور چیتا، یہ سب اپنے منہ میں اپنے بچوں کو دبا کر جنگل خالی کر رہے ہیں، جنگل خالی کر رہے ہیں۔ اور پھر وہاں جو بربر قوم کے قبیلے آباد تھے وہ سب کے سب اس معجزے کو دیکھ کر یا اس کرامت کو دیکھ کر اور اللہ کی مدد کو دیکھ کر اور اللہ کی نصرت کو دیکھ کر مسلمان بن گئے، مسلمان بن گئے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ بھئی اگر ان کو خالی کرانا ہے اندر ایک ٹیم لے کر جاؤ اور پورے حفاظتی انتظامات کے ساتھ جاؤ، جہاں سانپ ملا کاٹو، جہاں شیر ملا کاٹو، یہ ہمارے ذہن کے اندر ہے۔ ہماری آواز پر سانپ بچھو جنگل سے باہر آئے ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ کر سکتے ہیں اس وقت جب ہمارا ایمان بھی انہی کی طرح بنا ہوا ہو جیسے کہ ان لوگوں کا تھا کہ ایک اعلان پر یہ سب جنگل خالی کر کے جا رہے ہیں۔ حیات صحابہ کے اندر آپ اٹھا کے دیکھیں، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہے، وہ اپنے لشکر سے یا اپنی جماعت سے بچھڑ گئے، ان کی جماعت بہت دور نکل گئی، یہ حیران پریشان تھے اور اکیلے جنگل میں تھے۔ اچانک ان کے سامنے شیر آیا، انہوں نے شیر سے کہا کہ انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں، اور انی کنت امری کیتا و کیتا، میرا معاملہ ایسا اور ایسا ہے، میرا معاملہ ایسا اور ایسا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا، میں اپنی جماعت سے بچھڑ گیا، میری جماعت مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو شیر نے اتنا سننا تھا، وہ بھیگی بلی بن گیا اور بالکل ان کے بغل میں آ کر ٹھہرا اور رہبری کرنے لگا۔ شیر ان کی رہبری کر رہا ہے، دوسرے شیر ان کے پاس آ رہے تھے، یہ شیر ان کو مار بھگاتا تھا، دوسرے درندے آتے تھے، یہ شیر ان کو بھگا دیتا تھا۔ یہ دونوں کا سفر چلتا رہا۔ اچانک وہ جماعت نظر آئی جس جماعت سے حضرت سفینہ بچھڑ گئے تھے، شیر نے ان کو چھوڑا اور الوداع کہا۔ جی اب شیر بھی رہبری کرتے تھے یقین توکل کی بنیاد پر۔ ابھی ہمارا ایمان یقین نہیں بنا ہے، اگر شیر ہمارے سامنے آ جائے تو کیا حالت ہوگی؟ جیسے کہ امام صاحب کو کسی بندے نے ایک سوال پوچھا کہ میں جنگل میں اکیلا ہوں اور اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں اور پہلی رکعت ہو گئی، دوسری رکعت چل رہی ہے، شیر میرے سامنے آیا تو میں نماز توڑوں یا نماز پڑھوں؟ انہوں نے کہا کہ اگر وضو باقی رہا تو پڑھو، وضو باقی رہا تو پڑھو۔ اللہ میرے بھائیوں، یہ حالت ہے ایمان کی کمزوری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں شیر نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا ادھر کے لوگ ادھر نہیں آتے، ادھر کے لوگ ادھر نہیں جاتے، پوچھا تو پتہ چلا کہ درمیان میں شیر بیٹھا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے شیر کے پاس پہنچے، کان پکڑا، چپت لگائی اور کہا کہ مخلوق ہو کر مخلوق کا راستہ روکتی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کی اس طرح چپت لگانے پر شیر بالکل ایسا گیا جیسا بکری جاتی ہے جنگل کے اندر۔ پھر عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ ابن آدم جس چیز سے ڈرتا ہے وہ چیز اس کو ڈراتی ہے۔ ابن آدم اور انسان کسی چیز سے نہ ڈرے، ہر چیز پھر اس سے ڈرتی ہے، ہر چیز اس سے ڈرتی ہے۔ شیر اس سے ڈرے گے، چیتے اس سے ڈرے گے، لیکن یہ سب باتیں قابو میں آئے گی ایمان اور یقین کی بنیاد پر۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان دیا، یقین دیا ہے، یہ محنت کرنے کے لیے دیا ہے، اور یہ ایمان یقین جب بڑھے گا، اللہ کی نصرت کو، اللہ کی مدد کو ہم اجتماعی طور پر اپنے آنکھوں سے اترتا ہوا دیکھیں گے۔ اس لیے کہ جب بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے حالات آتے ہیں، بندہ ایمان کامل کے بعد، یقین کامل کے بعد اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اگر آپ تفصیلات اٹھا کر دیکھیں، ایک ایک نبی کے بارے میں جتنے نبیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، ان میں سے 2-3 نبیوں کا اللہ نے اس طرح ذکر کیا۔ مثال کے طور پر ایوب علیہ السلام حالات کے اندر گھر گئے، بیماری کے اندر ہے اور پریشان حال ہے، حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ
انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ایوب علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں حالات کے اندر ہوں، اے اللہ میں مصیبت کے اندر ہوں، اے اللہ میں تکلیف کے اندر ہوں، اے اللہ یہ حالات تیرے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا، پریشانی کوئی تیرے علاوہ دور نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے کہ ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے ان کی بیماری کو، ان کی تکلیف کو ختم کر دیا۔ فَكَشَفْنَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ آلَهُ وَمَعَهُمْ مِثْلَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے پریشانی کے عالم میں، حالات میں اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگا۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، اور یونس علیہ السلام تین اندھیروں کے اندر ہے، ایک رات کا اندھیرا ہے، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، ایک پانی کا اندھیرا ہے۔ تین اندھیروں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام اللہ کو اس طرح پکارتے تھے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اے اللہ اس اندھیرے سے نکالنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں، اے اللہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ہی قصوروار ہوں۔ اللہ نے آگے فرمایا فاستجبنا لہ من الغم، ہم نے ان کو غم سے نجات دی، ان کو پریشانی سے نجات دی۔ جہاں اللہ تبارک تعالی نبی کا ذکر کر رہے ہیں، فوراً اللہ نے میرا اور آپ کا قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں کا بھی معاً ذکر کر دیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جیسے ہم نے یونس کو نجات دی ہے، ایسے قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں کو اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو غم سے نجات دیں گے، حالات سے نکالیں گے، ڈپریشن سے نکالیں گے، ٹینشن سے نکالیں گے، لیکن کام وہی کرنا پڑے گا جو یونس علیہ السلام نے کیا ہے کہ حالات میں لا الہ الا انت کی پکار ان کی زبان پر تھی، سبحانک انی کنت من الظالمین کا نعرہ ان کی زبان پر تھا، اللہ کی طرف رجوع تھے، اللہ کی طرف متوجہ تھے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں، ایمان یقین کامل بننے کے بعد اگر ہم نے تھوڑا سا بھی اللہ سے مانگا، اللہ فوراً حالات کو درست کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کا قرآن میں ذکر فرمایا، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، کہ زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، 80-90 سال کی عمر ہو چکی ہے، اہلیہ محترمہ کی بھی 60-70 سال عمر ہو چکی ہے، دونوں کو اولاد نہیں، یعنی کہ شوہر بیوی دونوں بھی اولاد سے محروم ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ رب لا تذرنی فردا، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے اولاد نہیں اولاد دے دے، وانت خیر الوارثین، آپ بہترین وارث ہیں۔ حالانکہ 80 سال کے بوڑھے کو اولاد نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ دینا چاہے تو ہو جاتی ہے۔ 70 سال جو بانجھ عورت ہو اس کو اولاد نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ دینا چاہے تو دے دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے کہ ہم نے زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے یحییٰ علیہ السلام نبی جیسا بیٹا ان کو دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے میرے بھائیوں، اگر آپ بدر کا واقعہ اٹھا کر دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بدر کے اندر 313 کو لے کر گئے، 313 نہتے ہیں، 313 ضعیف ہیں، 313 کمزور ہیں، صرف 8 تلواریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 70 اونٹ، 8 تلواریں، 2 گھوڑے، اور سامنے والوں کی تعداد 1000 ہے، اور سارے اسباب ان کے پاس موجود ہے۔ بظاہر دونوں کے اندر کوئی ایسا بیلنس نہیں ہے کہ لگ سکے کہ بھئی یہ آپس میں ایک دوسرے سے بھیڑ سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، کہ اس وقت کو یاد کرو نصرکم اللہ ببدر، کہ اللہ نے تمہاری مدد بدر میں کی، وانتم اذلہ، جبکہ تم کمزور تھے، فاتقوا
वत्तकुल्लाह, तुम अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम्हारे अंदर शुक्र की कैफियत पैदा हो। इस्तक़ूल लिल मोमिनीन, ए नबी जी आप उस वक्त ईमान वालों से कह रहे थे, अलै यकफियकुम अयमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लीन, अल्लाह आसमान से तुम्हारी मदद के लिए 3000 फरिश्ते भेजेगा। और भला क्यों नहीं, इन तस्बिरु, अगर तुम साबित कदम रहे, वतत्तकू, तुम तकवे के साथ रहे, वयअतूकुम मिन फौरिम हादा, एक बार ये लोग हमला करे तो युमदिदुकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, अल्लाह 2 और हजार बढ़ाकर 5000 फरिश्तों के जरिए से तुम्हारी मदद करेगा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि बद्र के अंदर एक मुजाहिद जो है किसी के पीछे भाग रहा था और वो दुश्मन हाथ नहीं आ रहा था, अचानक आवाज़ इन्होंने गैब से सुनी और थोड़ी देर के बाद देखा कि वो सामने मरा पड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं ये सहाबी नबी के पास पहुँचे, वाक़या बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सदक़ता तिल्का मिन मददिस समाइस सालिसा, तू सच कह रहा है, अल्लाह ने तीसरे आसमान के फरिश्तों को भेजकर तेरी मदद की है। तीसरे आसमान से अल्लाह ने फरिश्ते को भेजकर तेरी मदद की है। मेरे भाइयों, सहाबा किराम भी अल्लाह तबारक ताला की मदद को लेते थे यकीन के बुनियाद पर, तवक्कुल की बुनियाद पर, ईमान की बुनियाद पर। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला का वाक़या ऐसा तो बड़ा मशहूर और मारूफ है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर गए, देखा घर में फ़क्र फाका है, बीवी भी भूखी है, बच्चे भी भूखे हैं। उन्होंने पूरा जायज़ा लेकर अपना कुछ साज और सामान उठाया और जंगल चले गए। उनके अहले मोहतरमा समझ गई कि ये जंगल गए हैं नमाज पढ़ने के लिए। इन्होंने भी इस भरोसे पर कि अल्लाह तबारक ताला इनकी नमाज की लाज रखेगा, दुआ की लाज रखेगा और गैर से कुछ ना कुछ इंतज़ाम करेगा, खाने का, पीने का, फ़क्र फाके के दूर करने का। उनके अहले मोहतरमा सबसे पहले चक्की के पास गई, उसको उन्होंने साफ़ किया इस उम्मीद पर कि अल्लाह कुछ इंतज़ाम करेगा। वो तन्नूर के पास गई, उसको साफ़ किया इस उम्मीद पर कि अल्लाह तबारक ताला कुछ इंतज़ाम करेगा। और पूरा इंतज़ाम करके फिर वो भी मुसल्ले पर खड़े रहकर नमाज में मशगूल हो गई। इधर ये औरत घर के अंदर अल्लाह तबारक ताला के सामने रो रही है, उनका शौहर जंगल के अंदर अल्लाह तबारक ताला के सामने रो रहा है। दोनों मियाँ बीवी रोते रोते थोड़ा वक्त गुजरा तो उन्होंने देखा घर के अंदर उस औरत ने कि जो घर में चक्की चल रही थी वो चल रही है, उससे आटा निकल रहा है। और तंदूर के पास गई, रोटियां पक रही थी। उनको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जहन में फौरन आया कि अल्लाह तबारक ताला ने इंतज़ाम किया है। थोड़ी देर के बाद शौहर घर में आए, देखा कि माशाअल्लाह खाने पीने की भरमार है और माशाअल्लाह सारे के सारे घर के बर्तन भरे हुए हैं। पूछा कहाँ से आया? कहा अल्लाह की तरफ से आया। मियाँ बीवी ने खाया, बच्चों ने खाया। ये सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खुशी के साथ पहुँचे। अर्ज़ के अल्लाह के रसूल, ऐसा ऐसा वाक़या मेरे साथ, मेरी बीवी के साथ, बच्चों के साथ पेश आया। जो बन चक्की थी वो चल रही थी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने फिर क्या किया? कि मैं, वो साहबी कहते हैं कि मैंने चक्की का पाट उठाया तो वो आटा बंद हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस में फरमाया लौ तरकहा लतहनत, लौ तरकहा लतहनत इला यौमिल क़ियामा, अगर तुम चक्की को नहीं उठाते इस चक्की से क़यामत तक आटा निकलता। इस चक्की से क़यामत तक आटा निकलता, जैसे जमजम निकल रहा है, पानी निकल रहा है, क़यामत तक इंशाअल्लाह निकलेगा। नबी ने फरमाया अगर तुम छोड़े रखते तो इस चक्की से आटा क़यामत तक निकलते रहता। अल्लाह अकबर। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू मैलक जिनकी कुन्नियत है, ताजिर किस्म के सहाबी थे। एक मरतबा तिजारत का सामान लेकर जा रहे थे, दरमियान में जंगल में वीराने में एक डाकू मिल गया। इस डाकू ने कहा ज़ा मा का, जो तुम्हारे पास है वो नीचे रखो। माल उनके पास था, कहा माल नीचे रखो। फ़इन्नी कातिलू का, मैं तुम्हें कत्ल करने वाला हूँ। इन ताजिर साहबी ने कहा भाई आप जान छोड़ दो, माल ले लो। उस डाकू ने कहा जान भी लेता हूँ, माल भी लेता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, कम से कम जान लेने से पहले पहले 4 रकात नमाज पढ़ने दीजिए। और उसने कहा ठीक है पढ़ लीजिए। अब उसने 4 रकात, उन्होंने 4 रकात नमाज पढ़ी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। चौथी रकात के सजदे में 3 मरतबा ये दुआ मांगी,
یا ودود یا ذا العرش المجید یا فاعل لما یرید اسألک بعزک الذی لا یرام وملکک الذی لا یزام وبنورک الذی ملأ ارکان عرشک ان تکفینی شر هذا اللص یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی. جس دعا کا ترجمہ یہ ہے یا ودود اے محبت کرنے والے اللہ، یا ذا العرش المجید اے عرش مجید کے اللہ، اے عرش مجید کے مالک اللہ، یا فاعل لما یرید اے او اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اسألک بعزک الذی لا یرام کہ میں تیرے اس عزت سے، عزت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس عزت تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے. وہ ملک الذی لا یزام میں تیرے اس سلطنت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ جس سلطنت میں کوئی ظلم نہیں ہے. اور بنورک الذی ملأ ارکان عرشک میں تیرے اس نور کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جس نور نے عرش کو گھیر رکھا ہے. ان تکفینی شر ھذا اللص اے اللہ اس ڈاکو سے میری حفاظت فرما. یا مغیث اغثنی اے فریاد رس میری فریاد پوری فرما. یا مغیث اغثنی اے فریاد رس میری فریاد پوری فرما. یا مغیث اغثنی اے فریاد رس میری فریاد پوری فرما. ابھی نماز ختم نہیں ہوئی تھی، اچانک گھوڑ سوار آیا جس کا گھوڑا بھی سفید، بیٹھنے والا بھی سفید ہی کپڑوں میں آیا، اور اس نے آنن فانن ڈاکو کا سر قلم کر دیا. دھڑ ایک طرف سر ایک طرف، وہ جانے لگا تو انہوں نے لگام پکڑ لی. کہا کہ بھی اللہ آپ کو جزا خیر نصیب فرمائے، آپ نے بر وقت میری مدد کی، لیکن جانے سے پہلے اپنا تعارف تو کرتے چلے جائیے، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں. تو اس آنے والے نے کہا کہ جب آپ نے پہلی مرتبہ دعا مانگی تھی، آپ کے الفاظ کی وجہ سے آسمان کے جو پہلے آسمان کے فرشتے تھے کوہرام مچا. آپ نے دوبارہ ان الفاظ کے ذریعے سے دعا مانگی، دوسرے آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار ہوئی. تیسری مرتبہ جب آپ نے دعا مانگی تو تیسرے آسمان کے فرشتوں کے اندر بھی ہلچل ہوئی. آپ چوتھی مرتبہ مانگنے والے تھے، میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں. میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ اس کی مدد کے لیے مجھے بھیج دے. اللہ نے مجھے تیری مدد کے لیے چوتھے آسمان سے بھیجا ہے. اللہ اکبر. اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ پریشان حال ہو، اگر وہ اچھی طرح وضو کرے، 4 رکعت نماز پڑھے، 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہی دعا مانگے، یا ودود یا ذا العرش المجید یا فاعل لما یرید اسألک بعزک الذی لا یرام وملکک الذی لا یزام وبنورک الذی ملأ ارکان عرشک ان تکفینی شر ھذا اللص کی جگہ پر اپنی مراد رکھے، اور یہ کہے کہ یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی. اللہ اس کا کوئی مسئلہ باقی نہیں رکھے گا. اللہ سارے مسائل کو حل کریں گے. اگر کوئی کینسر کا مریض ہے، امید ہے انشاءاللہ اللہ اس کے کینسر کے مرض کو بھی دور کر سکتے ہیں. اللہ اس کی مصیبت کو دور کریں گے، اللہ اس کے قرضوں کو دور کریں گے. اس لیے کہ ہماری نمازوں میں، ہمارے دعاؤں میں صرف جان اور اثر پیدا کرنے کی ضرورت ہے ایمان کے لائن سے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے جو ایمان دیا، یقین دیا، شروع سے لے کر آخر تک جو میری بات چلی ہے وہ صرف یقین ایمان کی بنیاد پر چلی ہے. میں صرف اہمیت دلانے کے لیے باتیں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بے سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، اس ایمان یقین کو بنانے کی، بڑھانے کی، بچا کر اللہ کے پاس لے جانے کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، فخر کی بات ہے. اس امت میں پیدا ہونا اس لیے تھا کہ ہمیں ایک کام کرنا ہے، اور وہ کام نبی والا کام ہے. نبی والا کام بغیر یقین کے نہیں ہو سکتا، نبی والا کام بغیر توکل کے نہیں ہو سکتا، نبی والا کام بغیر ایمان کے بنائے ہو نہیں سکتا. جب اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے دی ہے تو ایمان یقین کا بننا کتنا ضروری ہے. اور میرے بھائیوں، نبی کا جو ہم کام کریں گے اور مقصد بنا کے کریں گے، دھن بنا کے کریں گے، کام کرنے کے بعد پھر دیکھنا مزہ کیا ہے. علماء فرماتے کہ نبی کے نام میں وہ اثر ہے، کام میں کیا اثر ہوگا؟ نام میں اثر ہے. نام میں اثر مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نام لیا جائے، نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کا ذکر کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا ذکر کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذی العمر کا ذکر کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے کا ذکر کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا ذکر کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی
زندگی کے پہلو کو بیان کیا جائے، علماء فرماتے ہیں کہ صرف نام کے اندر بیان کرنے کے اندر وہ اثر اور تاثیر ہے، اللہ آفتوں کو، بلاؤں کو، مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جی محمد ابن محمد الجزری بہت بڑے ایک عالم دین گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا مشاہدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے کہ ہمارے ملکوں پر دشمن کی طرف سے حملے ہو رہے تھے، دشمن کی طرف سے حملے ہو رہے تھے، میں نے وہ دعائیں اٹھائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی دعا ہے، جس کو مسنون دعائیں کہتے ہیں، جس کو مقبول دعائیں کہتے ہیں۔ میں نے وہ مسنون دعائیں پڑھنا شروع کیا، مقبول دعائیں پڑھنا شروع کیا، اور اپنے آنکھوں سے دشمن کو پیچھے ہٹتا ہوا میں نے دیکھا۔ حالانکہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دشمن پیچھے ہٹ رہا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقد و برد مسجعوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ میں جب نشر الطیب لکھ رہا تھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھ رہا تھا، تھانہ بھون کے اندر بیٹھ کر میں کتاب کی تصنیف کر رہا تھا، اور زمانے کے اندر میرے گاؤں اور آزو بازو کے علاقوں میں طاعون پھیلا ہوا تھا۔ طاعون ہر اس بیماری کو کہتے ہیں جو وبائی شکل اختیار کر لے کہ سب لوگ اس سے متاثر ہو، سب لوگ اس سے مر رہے، جیسے کہ کرونا وائرس، یہ بھی ایک طاعونی کی شکل تھی۔ تو حضرت مولانا شیخ تھانوی کا فرمانا کہ ہمارے علاقوں کے اندر طاعون پھیلا ہوا تھا، اور روزانہ خبریں آتی تھیں کہ آج 15 سے 20 لوگ مرے ہیں، آج 15 سے 20 لوگ مرے ہیں۔ لیکن مولانا فرماتے ہیں میرا تجربہ، میرا مشاہدہ کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے کے لیے بیٹھتا، اس دن کسی کے مرنے کی اطلاع نہیں آتی۔ اللہ اکبر، اس دن کسی کے مرنے کی اطلاع نہیں آتی۔ اور جس دن میں نے کتاب نہیں لکھا، جس دن میں نے سیرت نہیں لکھی، جس دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر حالات نہیں لکھا، فوراً خبریں آنا شروع ہو گئی کہ یہاں سے اتنے لوگ مرے، یہاں سے اتنے لوگ مرے۔ علامہ بویتری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو مشہور ہے، کہتے ہیں کہ آخر زمانے کے اندر ان کو فالج ہو چکا تھا، ان کے جسم کے اوپر ایسی بیماری آ گئی تھی کہ یہ لا علاج بیماری سمجھی جا رہی تھی، اور انہوں نے دیکھا کہ اب مجھ سے وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے بیماری کی وجہ سے جو پہلے میں کرتا تھا۔ تو یہ بہت تمنا کر رہے تھے کہ انہیں صحت نصیب ہو جائے تاکہ واپس یہ دین کی محنت کرے، لیکن علاج کرتے کرتے تھک گئے۔ حکما نے جواب دیا، اطباء نے جواب دیا، ڈاکٹروں نے جواب دیا۔ علامہ بویتری فرماتے کہ پھر میرے دل کے اندر آیا چلو ایسے بھی مرنا ہے، ویسے بھی مرنا ہے، کیوں نہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں درود پڑھو۔ پھر انہوں نے درود ایک بنایا، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ یہ میں نے دن میں بنایا، رات کو سویا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، مجھ سے کہا کہ بویتری تم نے صبح کون سا درود ہم پر پیش کیا تھا، دوبارہ پڑھو۔ تو انہوں نے خواب میں وہ درود سنایا، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اس درود سے ہم بہت خوش ہیں، بولو تمہیں کیا چاہیے، انعام کیا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بس آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرا کر مجھے صحت دلوا دیجئے، میں صحت مند ہونا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے جسم پر ہاتھ پھیرا اور اپنی چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ رکھی۔ یہ سب وہ خواب میں دیکھ رہے، سب خواب میں دیکھ رہے۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے، سینے پہ چادر رکھی ہوئی تھی اور جسم سے پوری کی پوری بیماری ختم ہو گئی تھی۔ اور انہوں فرماتے ہیں نام میں یہ اثر ہے تو کام میں کتنا اثر ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نام میں جب یہ تاثیر ہے تو کام میں کتنی تاثیر ہوگی۔ نام کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ آفتیں، بلائیں، مصیبتوں کو دور کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر میں اور آپ کام کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائیو مشن کو دوسروں تک پہنچانے کی فکر کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، خود بھی دین پہ چلیں گے، دوسروں کو بھی دین پہ چلنے کی دعوت دیں گے، میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کرنے کی وجہ سے خود نبی کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا ہمیں لگیں گی، اور وہ دعا یہ ہے اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم۔ اے اللہ میرے لائے دین کی جو مدد کرے تو اس کی مدد فرما، وجعلنا منہم، اور ہمارا خوش نصیبوں میں شمار فرما۔ نبی نے بدعا بھی دی ہے وخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے لائے دین کی مدد نہ کرے، میرے دین کو ایسے بے یار و مددگار اور چھوڑ دے، میرے دین کو پرایا سمجھے، میرے دین کو اجنبی سمجھے، دین کو قریب، دین کے قریب بھی نہ آئے، دین کو قریب بھی نہ کرے، اے اللہ اس کو بھی مدد جب
اس کو تیری مدد کی ضرورت ہو تو اس کی تو مدد نہیں کرنا. وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ. نبی نے فرمایا ایسے شقی بد نصیب لوگوں میں ہمارا شمار نہ فرمانا. میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی ملا، رسول ملا، شفیق اور مہربان ملا. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا ہونے کی ہمیں لاج رکھنی چاہیے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ تھوڑا مختصر ایک دو باتیں بتا کے اپنی بات ختم کرو، صرف احساس دلانے کے لیے کہ بھئی کتنا زبردست اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل، کرم، احسان ہے کہ نبی جیسا ہمیں نبی ملا ہے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی ٹالتا نہیں تھا. یہ تو میرا اور آپ کا کیسا ظرف بنا اللہ کو معلوم، میں اور آپ کی ضمیر کے بنے ہوئے ہیں اللہ کو معلوم کہ نبی علیہ السلام کی باتوں کو ٹالتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پیروں سے رونتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی سنت کے جنازے گھر بار سے نکل رہے ہیں، معاشرے سے نکل رہے ہیں، اخلاق سے نکل رہے ہیں، معاملات سے نکل رہے ہیں اور انسانی سے نکل رہے ہیں. ہمیں کوئی اس پر دکھ بھی نہیں ہے، افسوس بھی نہیں ہے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کوئی مخلوق نہیں ٹالتی تھی. مثال کے طور پر ایک موقع پر غالباً خیبر کا موقع ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. نبی نے صحابہ نے عصر کی نماز پڑھ لی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز باقی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا علی میں سونا چاہتا ہوں. جگہ سونے کی نہیں تھی. حضرت علی نے مانڈی بچھا دی، چار زانو ہو کر بیٹھ گئے. نبی علیہ السلام نے ان کے مانڈی پر اپنا سر رکھا اور سو گئے، نیند آ گئی. حضرت علی کبھی نماز قضا نہیں کرتے تھے، لیکن ابھی عصر کی نماز ان کی باقی ہے اور وقت عصر کا نکلا جا رہا ہے، عصر کا وقت نکلا جا، وہ بے چین ہو رہے. ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی جب عصر کا وقت ختم ہو چکا تھا. حضرت علی کے چہرے پہ کچھ ناگواری کے آثار تھے. نبی علیہ السلام نے دیکھا، پوچھا علی کیا بات ہے، ناگواری کے آثار ہم دیکھ رہے ہیں. کہا کہ اللہ کے رسول عصر کی نماز رہ گئی ہے، وقت چلا گیا ہے. نبی نے فرمایا قضا کر لو. تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول قضا تو کبھی کیا نہیں، کرنا جان پہ آتا ہے. نبی علیہ السلام منشا سمجھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور کہا کہ اللہ علی تیرے اور تیرے رسول کے کام میں تھا، فردد علیہ الشمس، سورج کو واپس لا. نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، سورج واپس آ گیا. جیسے عصر کا وقت تھا، عصر کا وقت پھر واپس آیا. علی نے عصر کے وقت میں نماز ادا کی ہے، قضا نہیں کی ہے. نبی نے سورج سے کہا، مثال کے طور پر اللہ سے کہا کہ اللہ سورج آ گیا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان حال ہو کر نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول جس علاقے سے میں آیا ہوں وہاں بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط ہی قحط ہے اور سب لوگ بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان حال ہے، آپ دعا کر دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ دے رہے تھے. نبی نے خطبہ روکا، دعا دی. ابھی نبی دعا سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے، موسلا دھار بارش شروع ہوئی کہ داڑیوں سے پانی ٹپک رہا تھا. وہ چلے گئے. کچھ دن کے بعد واپس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول جب سے شروع ہوئی ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، اب دعا کیجیے کہ ختم ہو جائے. نبی نے ادھر کہا ادھر بارش رک گئی. کوئی مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹالتے نہیں تھے. آپ علیہ السلام ایک مرتبہ سفر کے اندر ہے، صحابہ کرام نے پانی کی قلت کی شکایت کی. آپ نے کہا کسی کے بعد تھوڑا سا پانی بچاؤ تو لے کر آؤ. تھوڑا سا پانی لایا گیا، آپ نے اپنی انگلیاں اس کے اندر ڈالی، انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلنے لگے. علماء فرماتے کہ نبیوں کے انگلیوں سے نکلا ہوا پانی ایک طرف مائے کوثر جس کو کہتے ہیں حوض کوثر کا پانی ہے نا، حوض کوثر کا پانی ایک طرف، اور تیسرا پانی زمزم. ان تین پانیوں میں کون سا پانی افضل ہے؟ کہ کوثر کا پانی افضل ہے کہ زمزم افضل ہے کہ نبی کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی افضل ہے؟ علماء فرماتے کہ نبیوں کی انگلیوں سے نکلا پانی افضل ہے. جی منشا سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی مخلوق ٹالتے نہیں تھے. خندق کا موقع ہے، 3000 کے لگ بھگ روایت میں آتا ہے کہ لشکر ہے، مسلمانوں کی جماعت ہے، اور حضرت جابر نے چند لوگوں کا کھانا بنایا، 7-8 لوگوں کو دعوت دی. نبی کے کان میں آ کر کہا نبی تم بھوکے، 2 پتھر تمہارے پیٹ پر بندھے ہوئے ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے، میں نے گھر پر کہہ کر آیا اہلیہ کھانا بنا رہی ہے، آپ کو دعوت، ابو بکر کو دعوت، فلا کو دعوت. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ صرف یہ 7-8 کو دعوت دے رہا ہے. نبی نے اعلان کیا پورے خندق والوں چلو دعوت جابر کے گھر.
حضرت جابر پریشان ہوئے, دیا تھا 7 کو, نبی دے رہے 3000 کو, میں نے تو 7 لوگوں کا کھانا بنایا. یہ پریشان حال ہو کے حضرت اپنے گھر والی کے پاس آئے اور عرض کیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے. انہوں نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں, دعوت تم نے دی کہ نبی نے دی؟ کہا کہ نبی نے دی. کہا کہ اب نبی جانے, نبی کا خدا جانے. نبی علیہ السلام وہاں پہنچے, نبی علیہ السلام وہاں پہنچے تو تاکید کی کہ میرے بغیر بولے ڈھکن اٹھانا نہیں اور یہاں سے کپڑا اٹھانا نہیں, روٹیاں پکاتے رہنا, سالن دیتے رہنا, روٹیاں پکاتے رہنا, سالن دیتے رہنا. کہتے ہیں کہ 3000 صحابہ کھانا کھا کے فارغ ہو گئے. حضرت جابر بالکل آخر میں کھانے کو دیکھنے لگے, کہنے لگے پہلے کھانا زیادہ تھا کہ 3000 لوگوں کے کھانے کے بعد کھانا زیادہ ہے. یعنی تھوڑے سے کھانے میں نبی علیہ السلام کی برکت سے سب کے سب فارغ ہوئے. لیکن نبی نے یہ کہا تھا کہ چولہے پر سے برتن نہیں اٹھانا اور اس کی آگ کو کم نہیں کرنا. حالانکہ آگ 7-8 لوگوں کا کھانا بہت دیر تک اگر چولہے پر ہونا جلا دیتا ہے, لیکن آگ بھی نبی کے منشے کو سمجھ رہی تھی کہ مجھے آگ جلانا نہیں ہے بلکہ کھانے کو پکانا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو ایک اور بات بتا دوں, نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ایک ستون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ کر خطبہ دیتے تھے. تو حضرت صحابہ کرام نے نبی سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کھڑے رہ کر خطبہ دیتے ہیں, ہماری تمنا ہے کہ آپ کے لیے ہم ممبر بنائیں, آپ بیٹھ کر خطبہ دیا کریں یا تھوڑی دیر بیٹھے بعد میں کھڑے رہے. نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, اگر بنانا چاہو تو بنا دو. ایک انصاریہ عورت نے نبی علیہ السلام کے لیے ایک ممبر کرسی بنائی, وہ دوسرے جمعہ کو وہاں لا کر رکھی گئی. آپ نے وہ ستون کو چھوڑا اور ممبر پر جا کر بیٹھ گئے. ابھی صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, خطبہ نبی کا شروع ہے, اچانک کسی کے رونے کی آواز آنے لگی, ایسے جیسے کہ کوئی بچہ رو رہا ہے. صحابہ نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی بچہ روتا ہوا نظر نہیں آیا. نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا تو وہ استوانہ حنانہ اس کو کہتے ہیں, وہ پلر رو رہا تھا جس پلر کو ٹیک لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک خطبہ دے رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی سلسلے کیوں رو رہا تھا کہ نبی کی پشت مجھ کو لگتی تھی, نبی کی پیٹھ مجھ کو لگتی تھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ ممبر کو لگیں گی, میں نبی کی پشت سے محروم رہوں گا. ایک لکڑی بے جان سی چیز میں محروم رہوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے. اور اسی جدائیگی پر اس کو رونا آ رہا تھا. روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کو اٹھایا, اپنے مانڈی پہ سلایا اور بچے کو جیسے تھپکی دیتے ہیں ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تھپکی دے رہے تھے. جیسے بچے کو تھپکی دیتے دیتے اس کی آواز جیسے پہلے رونے کی روتے روتے کم ہوتی ہے, ہچکیاں لگتی ہیں, ویسے استوانہ حنانہ کو ہچکیاں لگ گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ فکر مت کر, تھوڑی دیر کے غم کی بات ہے, میں اور آپ جنت میں ایک ساتھ رہیں گے. اور پھر اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دفن کیا. جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں, جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں, وہ مسجد نبوی کے اندر جہاں بہت سارے پلر ہیں, بہت سارے ستون ہیں, ان پلروں میں سے ان ستونوں میں سے ایک ستون اور پلر کا نام استوانہ حنانہ بھی ہے. مطلب استوانہ کا معنی ہے پلر اور حنانہ کا معنی ہے رونے والا. دونوں کو ملا لو, استوانہ حنانہ کا ترجمہ بنتا ہے رونے والا پلر. تو میرے بھائیو, یہ چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا لگاؤ, حالانکہ مجھے اور آپ کو نبی سے سب سے زیادہ لگا ہونا چاہیے تھا. میں نے اور آپ نے نبی کی کسی بات کو نہیں ٹالنا چاہیے تھا. اب نیت کریں, ارادہ عزائم کریں کہ انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو نہیں ٹالیں گے. بولو انشاءاللہ. نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیں گے اور کام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریں گے. بولو انشاءاللہ. نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, اور انشاءاللہ جب روزوں کا زمانہ آئے گا روزے بھی رکھیں گے, زکوٰۃ کا زمانہ آئے گا زکوٰۃ بھی دیں گے, اور اخلاق کو اپنائیں گے, معاملات کو اپنائیں گے, کسی انسان کو نہیں ستائیں گے, کسی انسان کو دھوکہ نہیں دیں گے, اپنی ذات سے کسی مسلمان کو, مسلمان تو مسلمان, کسی غیر مسلم کو, غیر مسلم تو غیر مسلم, کسی جانور کو بھی نہیں ستائیں گے. جی, کسی جانور کو بھی نہیں ستائیں گے, اس لیے کہ اسلام جو مذہب ہے, اسلام جو ماشاء اللہ دین ہے, اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی فاحشہ عورت بھی اگر کتے کو پانی پلا دے, اللہ اس کی زندگی بھر کے گناہ کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخلہ دے دیتے.
تو میرے بھائیوں یہ دین اسلام جو ہمیں ملا محنت کے لیے ملا ہے. اب نیت ارادہ عزائم ہمیں کرنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے ہم سب تیار ہیں. تیار ہے سب انشاءاللہ. اب تھوڑا سا تقاضا ہمارے سامنے اللہ کے راستے میں نکلنے کا آئے گا. سب اپنا ناموں کا اظہار کریں. جی انشاءاللہ. من تہاونا بالادب، علماء کہتے ہیں کہ جو ادب